بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی اسی سلسلے کا ایک اور پروگرام ہے، اور آج ایک کتاب کا تعارف مقصود ہے۔ یہ کتاب حال ہی میں نے پڑھی ہے، لیکن اس کے لکھنے والے اور جن کے بارے میں یہ لکھی گئی ہے ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ کتاب کا نام ہے مولانا مودودی کی رفاقت میں، اور اس کے لکھنے والے خواجہ اقبال احمد ندوی ہیں۔ ندوی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں مولانا مودودی کے ابتدائی معاونین میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ان معاونین میں جو لیڈر تھے، جو تحریک کے لیڈر تھے، جو اسلامی نشاط ثانیہ چاہتے تھے، جو لکھنے پڑھنے والے، وہ الگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مولانا مودودی کو ان کے کام میں معاونت کی، اور یہ معاونت بہت اس زمانے میں بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ ان میں بہت بڑے بڑے نام موجود ہیں۔ ان میں آپ مستری محمد صدیق صاحب کا نام شاید آپ نے سنا ہو، ان میں آپ نے قمر الدین خان کا نام سنا ہو، ان میں آپ نے ملک غلام علی کا نام شاید آپ کو یاد ہو۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ابتدائی دور میں جماعت اسلامی کے بننے سے بہت پہلے مولانا مودودی کے ساتھ مختلف قسم کے امور انجام دیے ہیں، ان کے رسالے ترجمان القرآن کے سلسلے میں بھی اور ان کی دیگر کتب کے سلسلے میں بھی۔ ان میں سے بعض ان کے شاگرد کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ ان شاگردوں میں یہ خواجہ اقبال احمد ندوی بھی شامل تھے۔ یہ دارالعلوم ندوے میں پڑھتے تھے، وہاں مولانا کی تحریروں سے متاثر ہوئے، اور شاید مکمل کیے بغیر یہ مولانا مودودی کی طرف دارالاسلام چلے گئے، پٹھان کوٹ مشرقی پنجاب۔ کافی عرصہ انہوں نے مولانا کے ساتھ گزارا ہے۔ نوجوان تھے، طالب علم تھے، مولانا سے پڑھا بھی ہے، بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، خاص طور پہ حجت اللہ البالغہ جو محدث دہلوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ انہوں نے خاص طور پہ مولانا کے کہنے پر پڑھی۔ ان کی یہ جو کتاب ہے، اس میں انہوں نے مولانا کے تقاریر، تحریروں اور ان کی کام اور ان کا اسلامی تحریک کو پروان چڑھانے کا کام، ان کو اسلام کے اقامت دین کے کام، ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کتاب میں مولانا کی زندگی، ان کے نجی، ان کے سرکاری، ان کے پبلک لائف، ان چیزوں کا اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا جو کچھ بظاہر تھے وہ اندر سے بھی ویسے ہی تھے۔ ان کی نجی زندگی میں اور ان کی پبلک لائف میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں تھا، بالکل آئینے کی طرح تھے۔ جو بات وہ کہتے تھے اپنی نجی زندگی بھی اسی طرح بتا رہے۔ ان کا رہنا سہنا، ان کا کھانا پینا، دوستوں کے ساتھ بات چیت، تحریک کے لوگوں کے ساتھ بات چیت، اپنے معاونین کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، جس طریقے سے وہ اپنے ابتدائی زندگی میں تھے، پٹھان کوٹ میں بھی اور پھر لاہور میں بھی۔ اس کتاب میں بہت تفصیل سے اس کا ذکر ہے۔ بہت پڑھنے کی کتاب ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کو مولانا کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کم معلومات ہیں۔ اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جس نے اتنی بڑی تحریک کی بنیاد رکھی، اس نے پٹھان کوٹ کے ابتدائی دنوں میں لکڑیاں بھی پھاڑی ہیں جلانے کے لیے، اس نے کانٹے بھری جھاڑیاں بھی اٹھائی ہیں اپنا چولہا گرم کرنے کے لیے، اس نے کنویں سے بالٹیاں بھر بھر کے پانی بھی نکالا ہے، اس نے اور کام بھی کیے، جو گھریلو کام، جو آج تک ہمارے کسی بڑے عالم دین، کسی بڑے اسکالر سے ان چیزوں کی توقع نہ آج کی جا سکتی، نہ آج سے 100 سال پہلے کی جاتی تھی۔ ان کے مرید ہوتے تھے، ان کے پیروکار ہوتے تھے، وہ ہر وقت ان کے پیر دباتے رہتے تھے، ان کے گھٹنے دباتے رہتے تھے، ان کی پیٹھ اور ان کے کندھوں کو دباتے تھے، ان کا آرام کا خیال۔ لیکن یہ ایک ایسی شخصیت تھی، منفرد شخصیت تھی، جس نے بہت سارے کام اپنے ساتھیوں کے ساتھ خود کیے۔ آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ انشاءاللہ اس کتاب کے مختلف حصوں کی تھوڑی سی وضاحت، تھوڑا سا تعارف ہم اپنے پروگراموں میں کرتے رہیں گے۔ بات یہ ہے کہ کتاب کا تعلق تو میڈیا سے ہے، اس لیے آج اس عنوان کے تحت اس کتاب کا تعارف میں آپ سے کرا رہا ہوں، لیکن اس میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے وہ مختلف دیگر پہلو ہیں جن کا شاید میڈیا سے اتنا تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارا دوسرا جو چینل ہے، دوسرا جو ویلاگ ہے، مسائل اور معلومات، تو معلومات کے حوالے سے انشاءاللہ اس کتاب کے مختلف ابواب کے بارے میں اس میں پیش
اس وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کتاب جو تقریباً 200 صفحے کی کتاب ہے، اور خواجہ اقبال صاحب جنہوں نے اپنی جوانی کا کچھ عرصہ مولانا کے ساتھ گزارا ہے، انہوں نے اس کتاب میں ان کو ان کی صحبت سے کیا فیض ملا، انہوں نے کس طرح کے سفر کیے، کس طرح کے مولانا مہربان میزبان تھے۔ مولانا کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو عربی اور یہ وہ کتنی عربی جانتے تھے، وہ کتنی انگریزی جانتے تھے، وہ کتنے بڑے محقق تھے۔ جب انہوں نے اس کتاب میں درج ہے کہ تفہیم کا جب لکھنے کا وقت آیا تھا تو مولانا گھنٹوں کئی مرتبہ اس صورت کو دہراتے تھے، مختلف کتب اپنے پاس، مختلف تفاسیر اپنے پاس نکال کے رکھتے تھے اور پھر لکھنا شروع کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ پہلے ترجمان میں جب انہوں نے شائع کی تو یہ لکھ دیا کہ اگر اس میں کسی کو کوئی غلطی نظر آئے، کوئی حقائق کے خلاف کوئی بات ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ اور ایسا ہوا کہ جب ان کو اس طرح کی کچھ چیزیں بعض لوگوں نے بھجوائیں، مولانا نے نہ صرف ان کی تصحیح کی بلکہ ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح سے مولانا کے ساتھ جو ابتدائی لوگ تھے جو بعد میں انہیں چھوڑ گئے، ان کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں اس میں دور کی گئی ہیں۔ خاص طور پہ مولانا حسین احمد مدنی اور دیگر علماء دیوبند کے حوالے سے بعض چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، لیکن انہوں نے صاف طور پہ لکھا ہے کہ میرا مقصد بالکل ان علماء کے کام کو نظر انداز کرنا نہیں ہے، اس کو گھٹانا نہیں ہے، یہ بڑے لوگ تھے۔ لیکن بہرحال جو چیز میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مولانا کس طرح کا لباس پہنتے تھے، مولانا کس طرح کا کھانا کھاتے تھے، مولانا کس طرح کی چائے پیتے تھے، پان کھانے کا ان کا کیا انداز تھا، ان کے سفر کا طریقہ کیا تھا، وہ اپنے ملازمین کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، بڑے سے بڑے نقاد اور ذاتی زندگی پہ تنقید کرنے والے کا بھی وہ کتنا احترام کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس کے مختلف ابواب، کچھ باتیں میڈیا کے تحت اور کچھ جیسا میں نے عرض کیا دوسرے چینل کے تحت آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ شخصیت صرف ایک لیڈر، ایک مصنف، ایک تحریک کا بانی نہیں تھا، اس کی اپنی ذاتی زندگی بھی کتنی اجلی، کتنی صاف ستھری، کتنی ایسے لوگ اس دنیا میں کم ہی پائے جاتے ہیں۔ اور پھر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔